سچ بولنا ایمان نہیں ہے. میں آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. آدمی سچی بات کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچ بولنے والوں کو بھی ہم آزمائیں گے. جی ہاں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی سچائی میں پختگی کتنی ہے. ورنہ آدمی سچی بات کہہ دیتا ہے اور جب حالات آتے ہیں تو ان حالات میں اپنی بات کو بدل دیتا ہے. ہاں، بات کو بدل دیتا ہے. سچ بولنا کمال نہیں ہے. سچ بولنے کے بعد حالات آنے پر جمنا کمال ہے. دیکھ لیجیے آپ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے دو ساتھی تبوک میں جانے سے رہ گئے. حالات آئے، 50 راتیں ان کا بائیکاٹ ہوا. پورے مدینے نے ان سے بول چال بند کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا ہو رہا ہے کہ بھائی انہوں نے سچ بول دیا تھا کہ جی ہماری غلطی ہے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے، ہماری غلطی ہے. کاروبار بھی صحیح چل رہا تھا، سواری بھی میرے پاس تھی، گھر میں ہر طرح کی سہولت بھی تھی، لیکن بس آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، ہمارا جماعت میں نکلنا ٹلتا رہا. میں تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں، ہم صاحب کے بیان میں موجود ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے نہیں آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو تیرے ساتھ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانے کے قصے ختم ہو گئے؟ صحابہ اپنے زمانے کے لیے تھے، قیامت تک کے لیے تھے. بتاؤ، سیدھی بات ہے. لیکن سچ بول گئے، اس سچ بولنے پر ناراضگی ہوئی، 50 رات کی ناراضگی. کوئی اسلام کا جواب دینے والا نہیں پورے مدینے میں. یہ جانچ ہو رہی تھی کہ ہم ذرا ناراض ہو کے دیکھتے ہیں ان سے، یہ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں، کیا یہ مرکزی مقام چھوڑ دیں گے ذرا سی بات پر؟ آپ سے کھل کر گیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ہم سے کیا تعلق ہے، اور یہ اس مرکزی مقام کو کیا ان حالات کے لیے چھوڑ دیں گے؟ جب یہ 50 راتیں اس طرح گزر گئیں، اس درمیان میں غسان بادشاہ نے خط لکھا ان کو کہ بھئی تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور تمہیں ضائع ہو جاؤ گے، اور تمہیں ذلیل کر دیا ہے، اور تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور تم سے لوگوں نے بے رخی اختیار کی ہوئی ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، تمہیں عذاب بھی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے. جی ہاں، یہ سارے لالچ لیے جایا کرتے تھے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. جی ہاں، ہر مسلمان کے ساتھ ہوا ہے. صحابہ کے ساتھ بہت ہوا ہے. صحابہ کے ساتھ یہ بہت ہوا ہے کہ ان کو توڑنے کے لیے ان کے سامنے مال اور عہدے. آج بھی یہی بات ہے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مسلمان کو جب مال اور عہدے ملتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنے دین کو چھوڑتا ہے. سب سے پہلے یہ آخرت تو سامنے ہے نہیں. اب غیروں کی طرح دنیا میں اگر عہدہ اور مال مل رہا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ آخرت بنے گی نہیں بنے گی، دنیا تو بن جائے. جی ہاں، وہاں ساری کوشش کر لی کہ نہیں دمی دونا دینی، کہ خون حاضر ہے لیکن دین پر آج نہیں آنے دیں گے. یہ صحابہ اکرام کا عام مزاج تھا. دمی دونا دینی، کہ تمہارا خون لے لو، جان حاضر ہے مگر دین پر آج نہیں آنے دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ پر جمنا کمال ہے. تو غسان بادشاہ کے خط کو تنور میں جلایا، ایسا جواب سخت دیا ہے کہ اس کے خط کو جلا کر توہین کی ہے اس کی دعوت کی، اور اس کی پیشکش کی، اور اس کے دعوت نامے کی توہین کی ہے، تاکہ آئندہ خیال نہ آئے ہمیں پیچھے بلانے کا. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لوگوں سے، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو یہ ہیں سچے جنہوں نے سچ کر کے دکھلایا اپنی بات کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سچ پر جمنا کمال ہے. جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے، خزیمہ تم گواہی کیسے دے رہے ہو جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں خزیمہ اپنی بات پر جمتے ہیں یا اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. خزیمہ نے کیسے گواہی دی ہے؟ عرض کی رسول اللہ میں گواہی کیسے نہ دوں؟
میرا موقع پہ ہونا یا نہ ہونا اس کا تصدیق، آپ کی بات کو کی تصدیق کرنے سے اس کی کیا تعلق ہے؟ آپ سوال کر رہے گھوڑے کے بارے میں، آپ نے ہمیں اللہ کے وجود کی خبر دی، ہم اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے ہمیں جنت خبر دی، جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے غیبی سارا نظام ہمیں بتایا، ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں آپ کی بات پر یقین کر کے تصدیق کر رہے ہیں، جو ذات اتنے بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہے اسے گھوڑے کے لیے گواہ کیوں ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بغیر موجود ہوئے گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خزیمہ سچا آدمی ہے، اس کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر۔ میں سمجھ چاہتا تھا کہ سچ بولنا کمال نہیں ہے، سچ پر جمنا کمال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، سب سے بنیادی سبق ہمارا یہ ہے کہ دین جو آئے گا وہ تو میرے دوستو یقین کے راستے سے آئے گا، اس لیے کہ جب آدمی کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ دنیا کو آخرت ترجیح دیتا ہے، اور جو دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر وہ دین پر نہیں چل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑے گی، جو دنیا بنائے گا اس کی آخرت بگڑے گی۔ یہ دونوں دنیا آخرت سوگن کی طرح ہیں۔ دنیا آخرت کس کی طرح؟ سوگن جاتی ہے، جانتے ہو سوگن؟ ہاں، سوگن کی طرح۔ اسے بناؤ گے وہ اٹھے گی، اسے بناؤ گے وہ اٹھے گی۔ اس سے محبت کرو گے وہ ناراض، اس سے محبت کرو گے ناراض۔ کوئی ایسا دکھا نہیں سکتا کہ یہ 2 بیویاں دونوں خوش ہو برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محبت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مال تقسیم ہو سکتا ہے، مکان تقسیم ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ایام تقسیم ہو سکتے ہیں، محبت بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ بہت بنیادی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ محبت تقسیم کر لیں 2 بیویوں کی جمع نہیں کر سکتے، تم دنیا آخرت میں محبت کیسے تقسیم کر لو گے؟ بتاؤ، سوچو۔ دنیا اور آخرت میں آدمی محبت کو تقسیم کیسے کر لے گا؟ کیا دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں۔ صاف فرمایا حدیث میں کہ یہ دونوں سوگن کی طرح، اسے بناؤ گے یہ بگڑے گی، اسے بناؤ گے یہ بگڑے گی۔ دنیا کا نقصان تو برداشت کرنا ہی پڑے گا آخرت کو بنانے کے لیے۔ جب آدمی دنیا کی چیز کو بنانے کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، کتنے ہیں لوگ، کتنے ٹھوکرے کھانے کے بعد آدمی کی تجارت سنبھلتی ہے۔ جی ہاں، کتنے دھکے کھانے کے بعد آدمی کہ کوئی کام ملتا ہے اس کو، کتنے نقصان برداشت کرتا ہے دنیا کے لیے۔ اس ختم ہونے والی دنیا کے نقصان برداشت کرنے کہتا ہے دنیا میں تو حالات آئے کرتے ہیں میاں، چلتے رہو دیکھو کبھی نہ کبھی حالات بدلیں گے۔ جی ہاں، آخرت کے بارے میں جو ابدی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں، اگر میری دنیا بگڑتی ہے تو میں آخرت چھوڑ دوں گا۔ یہ باقی کو چھوڑ رہا ہے افانی کے لیے، فنا ہونے والی دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب یقین غیب کا ہوتا ہے تو پھر آدمی کے لیے دنیا کی شکلوں میں مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آخرت سامنے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی اس طرح اپنی علامتیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ایمان اس طرح سکھلایا، یہاں تک کہ یہ جب غیب پر یقین لے آئے تو ان کے لیے احکام آسان ہو گئے، کیونکہ احکام پر جو اجر اور وعدہ ہے وہ سارا غیب میں ہے۔ جس کا یقین غیب پر ہوتا ہے ان کے لیے احکام پورا کرنا آسان ہے، کیونکہ وعدے غیب میں ہے، وعدے غیب میں ہے، ان کے لیے احکام پورا کرنا آسان ہے۔ اگر مالک مزدور سے کہہ دے کوئی یہ تمہارے مزدوری ہے 5000 روپے، تو وہ مزدور ہر پھاوڑے پر، ہر مشقت پر، ہر تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لے گا، اس کے سامنے 5000 روپے ہیں، وہ کسی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے ایک کام کا انکار کر دیا تو یہ میرے 5000 روپے خطرے میں چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا مزدور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر وعدے پورا کرانے چاہتے ہو تو حکم پورا کرو،
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان بالغیب سکھلا کر آخرت کا اتنا فکر پیدا کر دیا تھا امت میں کہ وہ ایک کام بھی حکم سے ہٹا ہوا کرنے کو میں نقصان سمجھتے تھے ہمیشہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب ایمان بالغیب آ جاتا ہے تو پھر یہ ایمان دل میں چھپ نہیں سکتا۔ یہ جو آج کل لوگوں نے ایک جہالت اور ایک بے وقوفی کی بات پھیلائی ہوئی ہے جس میں بہت سے مسلمان مبتلا ہو گئے ہیں کہ بھائی ایمان تو دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ ایمان ہاں ظاہر کو مت دیکھو۔ جی ہاں، آپ کو اللہ مجھے معاف فرمائے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، سن ادھر دیکھو، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جی ہاں کہ جن کا ظاہر حلیہ سارا کفر سے ملتا ہے۔ صاف بات ہے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ ان کا معاشرہ دیکھ لو، ان کی شادیاں دیکھ لو، ان کے کاروبار دیکھ لو، ان کا حلیہ دیکھ لو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس ظاہر کو کیا دیکھنا، ایمان تو دل میں ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے جس آدمی کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اس کے دل میں کفر نے، اور شیطان آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ نہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر کو مت دیکھو۔ شیطان دھمکی دے رہا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر کو مت دیکھو۔ اور میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ نہیں، ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں ایک بات، دل میں چھپا ہوا ایمان، دل میں چھپا ہوا ایمان، دل میں چھپا ہوا ایمان اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کے سر پر تلوار آئی اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہاں سے مسلمان نے اپنے لیے یہ گنجائش نکالی ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں پوری، میں بہت اہم بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک کافر نے ان پر حملہ کیا، ہاتھ کاٹ دیا ان کا، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کے اس کا پیچھا کیا، وہ بھاگا، دشمن تھا، وہ بھاگا اور بھاگ کر اس نے ایک درخت کی پناہ لینی چاہیے۔ حضرت مقداد پہنچ گئے اس تک، جب اس دیکھا تلوار سر پر آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت مقداد نے اسے قتل کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ زبان سے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ جی ہاں سنیے، میں آپ بتا دوں جو دل کا ایمان ہے، جیسے آج کل کے مسلمان بڑے مطمئن ہیں کہ جیسے چاہو رہو، جیسے چاہے زندگی گزارو، جیسے چاہے کاروبار کرو، جیسے چاہے شادیاں کرو، جیسے چاہے حلیہ بناؤ، جیسے چاہے لباس پہنو، بھائی ایمان دل میں ہے۔ مطلب اب آپ دل کا حال کیا جانے ہمارے، آپ کے دل کا حال تو آپ کے حلیے سے نظر آ رہا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ خامخواہ کی باتیں کرتے ہیں۔ تنہائی کے وظیفے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے، اسلام کا جو اظہار ہوگا وہ آپ کے حلیے سے ہوگا۔ ہم بہت اچھی مثال آپ کو دے رہے ہیں سب کو۔ سنیے کہاں سے مسلمان نے اپنے لیے کہاں سے راستہ نکالا ہے، دیکھیے تو صحیح ابلیس کی تلبیس کیا ہے۔ اللہ اکبر۔